بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو بریک سے پہلے سیدنا آدم علیہ الصلاۃ والسلام کی تخلیق اور پھر ہمارے مسلمانوں کے عقائد اور اسی طرح جو دوسرے لوگوں کی ذہنیت ہے اور آج کل جو ایوولوشن تھیوری اور ڈاروینزم جس کو کہتے ہیں اس کی طرف لوگوں کی توجہ اور حقیقت جو اسلام نے بتلایا اس کی حقانیت کی طرف آپ جتنے بھی ہمارے ناظرین سامعین ہیں ان کی توجہ دلا رہا تھا اور قرآن و حدیث سے اس کو واضح کر رہا تھا، اور اس کے دوران کچھ سوالات آئے ہیں اور ہمارے کالر جو ہیں آن دا لائن وہ اپنا بہت بہترین انداز کے اندر اپنا نظریہ شیئر کر رہے تھے ہمارے ساتھ۔ تو ایسے کرتے ہیں ویل گو بیک آن لائن اور ان ساتھی کو کہتے ہیں کہ اپنی بات کو جاری رکھیں۔ السلام علیکم وعلیکم ورحمۃ السلام اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم، میں گزارش یہ کر رہا تھا کہ فرشتوں نے جب کہا کہ وہ تو مخلوق یا اللہ تیری نافرمانی کرے گی اور خون ریزی کرے گی اور فساد برپا کرے گی اس زمین کے اندر، تو اس کی پیدا کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ تیری حمد و ثنا تعریف تقدس بیان کرنے کے لیے ہم فرشتے جو موجود ہیں، صحیح۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو معلوم ہونے کے باوجود یعنی کتنا اللہ تعالیٰ نے انسان کی سطر پوشی کی اور اس کی عزت و احترام کو بحال رکھا۔ فرمایا انی عالم و مالا تعالیٰ، نے فرشتوں کو جواب بھی دے دیا، لیکن انسان کے جو حقیقت اصل میں کہ ان میں سے بعض یعنی واقع فسادی بھی ہوں گے، نافرمان بھی ہوں گے، اس طرح کی تفصیل اللہ تعالیٰ بیان کر سکتے تھے لیکن نہیں کی۔ صحیح۔ تو کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا تو مقصد تھا کہ انسان کی صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کرنا، کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ لیکن تو بہرحال تو یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے روز اول سے ہی انسان پر جو احسانات فرمائے، یہ آغاز کیا اس کا، یعنی مثال نہیں ملتی کسی دوسری مخلوق کے متعلق۔ صحیح۔ اور اسی طرح جب یعنی ساری مخلوقات کو، کائنات کو، جتنی بھی بے حد و حساب، اس کو پیدا کرنے کے بعد یعنی صرف انسانی تخلیق کا تذکرہ کیا، یعنی کہ فرشتوں سے کہ میں ایسی ایک مخلوق کو جس پیدا کرنے والا ہوں، حقیقتاً جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ساری کائنات کو تابع کرنا تھا، اس کے لیے مسخر کرنا تھا۔ وَسَخَرَ اللَّهُ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر یعنی اس کے لیے یعنی صرف اس حد تک نہیں بلکہ اس کو فرشتوں کو سجدہ کرنے کا حکم دیا، اور وہ سجدہ انسان کے احترام کے لیے، خوشی کے لیے، جشن کے طور پر تھا۔ فرشتوں آدم کو سجدہ نہیں تھا، آدم کے لیے سجدہ تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں اس کا سجدہ شکر تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے ادا کروایا۔ جس طرح کہ ہم کسی اپنی یعنی اچھی یعنی نیت کے لیے، اچھے کام کے لیے سجدہ شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ میرا کام کر دیا ہے، یہ مجھے انعام دیا ہے سارا۔ تو یہ اس طرح کا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کی عزت و احترام کے لیے شروع سے ہی یہ سجدہ شکر ادا کروایا اور انسان کے پردہ پوشی کی، انسان پر احسانات فرمائے۔ آج ہم یعنی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ان احسانات کا، اور جو آج دنیا میں ہو رہے ہیں یا جن کے ہم محتاج ہیں، ہم غافل ہیں، ہمیں توجہ دینی چاہیے کہ اللہ کے تعالیٰ کے احسانات کی طرف جو انگنت ہے، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اور اس کا شکریہ ادا کرنا چاہیے جتنا بھی ہم کر سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت خوب آپ نے فرمایا، اور واقعی اللہ رب العزت نے شروع سے ہماری پردہ پوشی کی، اور جس طرح آپ نے بتلایا ہے کہ یعنی بہت سی اللہ رب العزت کی اس کے اندر حکمتیں، کہ اس وقت جب فرشتوں کو بتلایا کہ میں ایک مخلوق کو پیدا کرنے والا ہوں، ان کی اس مخلوق کی یہ کمزوریاں ہوں گی، تو پھر اس کے بعد جو ہے اللہ رب العزت نے باقی کمزوریاں نہیں بتلائی، تو واقعی اس کے اندر اللہ رب العزت کی بہت ساری حکمتیں، اور من جملہ ان حکمتوں میں سے ایک حکمت کہ اللہ رب العزت نے پردہ پوشی فرمائی۔ ایسے کرتے ہیں اگلی کال کی طرف جاتے ہیں جی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولانا صاحب، آپ کا بہت ہی اچھا لیکچر تھا اللہ کریشن، اللہ تعالیٰ کی مخلوق کے بارے میں۔ تو
جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنی نعمتیں دی، دنیا بنائی اور ہمیں تخلیق کیا، لیکن دکھ اس بات کا ہوتا ہے کہ ہمارا پورا فوکس جو ہوتا ہے کہ ہم کون ہیں، تو فوکس ہمارا یہ ہونا چاہیے کہ اللہ ہم سے کیا چاہتا ہے، فوکس ہمارا ہونا چاہیے کہ اللہ کس بات سے ہم سے خوش ہونا ہوگا، کیونکہ اتنی نعمتیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہیں، ہاتھ پاؤں، ہمیں ایک پوری دنیا میں سب سے بیسٹ جو مخلوق ہے اس میں انسان شمار ہوتے ہیں، تو ہمارا پورا فوکس ایک اکاؤنٹنٹ ہے، ڈاکٹر ہے، جو بھی ہے وہ اپنی فیلڈ میں اپنا لوہا منوانا چاہتا ہے، تو اللہ کا لوہا منوانے کے لیے اس کی حاکمیت کو نافذ کرنے کے لیے، جس طرح حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دیکھیں کہ انہوں نے 2 چادریں ہوتی ہیں اور پوچھتا ہے کوئی کہ آپ کی یہ 2 چادریں کیسے آ گئیں، تو انہوں نے کہا مجھے ممبر پر رہنے کا کوئی حق نہیں ہے جب تک میں اس بات کا جواب نہ دے لوں، تو آج ہاں یہ تھا ان کا معیار اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کا، اور آج ہمارا پورا فوکس جو ہے اپنا لوہا منوانے کا، اپنی حیثیت منوانے کا، وہ اللہ تعالیٰ اس سارا فوکس ہمارا ہونا چاہیے بحیثیت مسلمان کے اللہ تعالیٰ ہم سے کتنا خوش ہے، اللہ تعالیٰ کون سے ایسے ایکشن ہیں جو اللہ تعالیٰ کو خوش کرتے ہیں، صحیح، تو یہی صحیح، بس میں پیغام دینا چاہتی جزاک تھی اللہ کہ خیر. آپ کا پیغام بہت اچھا، اور واقعی ہمارا مقصد اللہ کی رضامندی، گویا آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ہمارا مقصد اللہ کی رضامندی ہے، اور جیسے پریویس کالر نے ہمیں یہ بتلایا اور یاد دہانی کرائی کہ اللہ رب العزت نے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ انسان اور جنات کو اللہ رب العزت نے اپنی عبادت کے لیے اپنے لیے پیدا کیا ہے، کہ تم مکلف ہو، تمہیں میری مرضی کرنی ہے، اور تمہاری جتنی بھی ضروریات ہیں وہ میں تمہارے لیے مہیا کروں گا. وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، تمہارے لیے اللہ رب العزت نے تمام کی تمام چیزیں ان کو مسخر تمہارے لیے کر دیا ہے. ہر چیز کو اللہ رب العزت نے، ہر چیز کو اس کا اگر بینیفٹ دیکھیں تو ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی اس کا فائدہ جو ہے وہ انسان کو ہوتا ہے. ہوا آپ دیکھتے ہیں اس سے سب سے زیادہ انسان کو فائدہ ہوتا ہے، پانی اس کے بغیر انسان رہ ہی نہیں سکتا. یہ جتنی بھی نباتات اللہ رب العزت نے بنائی ہیں ان میں سے اکثر ایسی ہیں کہ انسان ان کو کھا سکتا ہے، استعمال کر سکتا ہے، یا انسان کے استعمال میں آ سکتی ہے انڈائریکٹلی کہ جانور کھاتے ہیں، جانور ہمارے لیے ہیں. لطیفے کے طور پر ایک مرتبہ عرض کرتے جاؤں، وہ استاذ محترم جب ایک مرتبہ یہ بتلا رہے تھے کہ اللہ رب العزت نے یہ تمام کی تمام چیزیں ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی، واسطہ یا بالواسطہ، اس لیے بنائی ہیں کہ ان کا فائدہ تمہیں ہو. تو ایک ساتھی نے ان سے پوچھا بعد میں کہ یا حضرت ہمیں یہ سمجھ نہیں آتا کہ یہ جو سانپ اور بچھو اور یہ جو زہریلی جانور ہوتے ہیں ان کا فائدہ انسان کو کس طرح ہوتا ہے. یہ تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ زہر سے بھرے ہوئے ہوتے ہیں، they are full of poison venom، یہ زہر سے بھرے ہوئے ہوتے ہیں، تو ان کا فائدہ انسان کو کس طرح ہوتا ہے. تو تھوڑی دیر سوچنے کے بعد فرمانے لگے یہ زہر کہاں سے پیدا ہوتی ہے. وہ چیز جو کھاتے ہیں سانپ یا بچھو، اس کے اندر تو زہر نہیں ہوتی. وہ اگر کسی جانور کو کھاتے ہیں، یہ جو بڑے بڑے سانپ ہوتے ہیں، اژدھے ہوتے ہیں، وہ تو گائے کو کھا لیتے ہیں یا کسی بیل کو یا کسی یعنی بھیڑ بکری کو یا ان چیزوں کو کھا لیتے ہیں. چھوٹے جو سانپ ہوتے ہیں وہ چوہے وغیرہ کو، بلی، ان چیزوں کو کھا لیتے ہیں، تو ان کے اندر زہر کدھر سے پیدا ہوتی ہے. تو شاگرد نے بتلایا ہمیں تو پتہ نہیں ہے. فرمانے لگے یہ ہوا سے ان کے اندر آتی ہے اور ہوا سے وہ کھینچتے لیتے ہیں. یہ زہریلے اثرات ہوا کے اندر ہوتے ہیں، اور یہ جتنے بھی زہریلے جانور جو ہوتے ہیں یہ اس کو کھینچ لیتے ہیں اور اپنے جسم کے اندر اس کو موڑ کر زہر بنا دیتے ہیں. اگر یہ جانور نہ ہوتے تو یہ جتنے بھی زہریلے اثرات
یہ ہوا کے اندر ہوتے، انسان ان کو اپنے اندر لے کر انسان کو سے بڑی تکلیف ہوتی۔ یہ اللہ کا کرم ہے کہ وہ اپنے وہ جانور اپنے جسم کے اندر ان ذرات کو لے کر ان کو زہر کے اندر تبدیل کر دیتے ہیں تاکہ یہ حضرت انسان ان زہریلے اثرات سے اپنے آپ کو بچا سکے۔ تو خیر عرض کر رہا تھا، مقصد جو ہے کہ اللہ رب العزت نے یہ تمام کی تمام چیزیں ان کو انسان کی خدمت کے لیے بنایا ہے، اور انسان کے بارے میں اور جنات کے بارے میں اللہ رب العزت نے یہ بتلایا ہے کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ انسان کو جنات کو میں نے ان کو پیدا کیا ہے تاکہ وہ کسی نہ کسی انداز میں میری ہی عبادت کریں۔ مطلب یہ ہے کہ وہ میری رضامندی کے اوپر چلتے رہیں۔ اسی وجہ سے اگر آپ دیکھیں تو ہر نبی ان کا مشن یہی تھا کہ انسانوں تک یہ پہنچا دیں کہ اللہ ان چیزوں سے راضی ہوتا ہے اور اللہ ان چیزوں سے ناراض ہوتا ہے۔ The mission of every Nabi, ultimately, the ultimate purpose, the ultimate objective and aim, the ultimate objective was to let people understand what is it that Allah wants from us. What is it that Allah is pleased with and what is it that Allah is displeased with, so that they can achieve and attain and act upon those things that Allah is wanting from us, and they can stay away and refrain from all those things that Allah subhanahu wa ta'ala is going to be displeased with, where His displeasure lies. اللہ رب العزت جن چیزوں سے ناراض ہوتا ہے انسان ان سے دور ہٹتا رہے۔ اسی وجہ سے جب حضرت ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وقت کے بڑے ہی صحابی ہیں، مسلمانوں کی بڑی فوج لے کر جب گئے رستم کے پاس، تو رستم نے ان سے پوچھا کہ تم لوگ چاہتے کیا ہو، تمہارا مقصد کیا ہے، تمہارا مشن کیا ہے؟ رستم اس وقت جنرل تھا اور اس کے پیچھے ہزاروں کی تعداد کے اندر اس کا لشکر تھا، فوجی تھے، مسلح تھے، ان کے پاس گھوڑوں کے اوپر سوار تھے، لڑائی کرنے کے لیے تیار آ گئے تھے، پورے جنگ کا میدان تھا۔ اور ادھر جو ہے مسلمانوں کے لشکر جو ہیں وہ سامنے جہاں تک نظر آئے، اور رستم کو اس کے جو قریبی وزراء تھے، his closest advisors and ministers, they had advised him that this army that is in front of you, it will be very difficult to defeat them. ان کو ہرانا اور ان کو شکست دینا بہت ہی مشکل۔ تو اس وقت کا ہو سکتا ہے سپر پاور ہو یا بہت طاقتور ہو یا تمہارے پاس بہت بڑی فوج ہو، بہت زیادہ اسلحہ ہو، ہر قسم کے تمہارے پاس اسلحہ سامان موجود ہو، لیکن یہ جو مسلمان ابھی ادھر آئے ہوئے ہیں ان کے ساتھ تو کسی نہ کسی طرح اپنی بات بنا لے، صلح کرا لے، ورنہ تم ان کے ساتھ مقابلہ نہیں کر سکتے ہو۔ اور وہ بھی اپنے وقت کا بڑا ہی سمجھدار اور بڑے ہی تیز تراز جنرل تھا۔ تو رستم نے ایک میسج بھیجا، قاصد بھیجا کہ مسلمانوں میں سے کسی کو ہمارے یہاں بھیجو تاکہ ہم اس سے نیگوشیٹ، بات چیت کر سکیں، اور ہو سکتا ہے کہ ہمارا صلح ہو جائے، اتنی لڑائی سے ہم بچ جائیں، تمہارے بھی شہادت سے تم بھی نہ یعنی شہید ہو اور ہمارے کے اندر بھی مردار نہ ہو۔ تو مسلمانوں نے اس وقت حضرت ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا کہ تم جاؤ رستم کے ساتھ بات چیت کر لو۔ اور واقعات جب انسان پڑھتا ہے، البدایہ والنہایہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کی بڑی تاریخ کی کتاب ہے، تو اس کے اندر انہوں نے لکھا ہے کہ ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ ایک عام سادگی کی حالت کے اندر آیا، اور اس کی بڑی تفصیل بتلائی ہے کہ ادھر رستم جو جنرل تھا اپنے وقت کا، اور ہم سب کو پتہ ہے کہ جو لیڈر ہوتے ہیں وہ اگلے کے اوپر رعب ڈالنے کے لیے، آپ دیکھیں گے کہ وقت کی سب سے بہترین جو سواری ہے اس کے اوپر سوار ہوتے ہیں، بہترین جو کپڑے ہیں وہ استعمال کرتے ہیں، اور ارد گرد جتنے زیادہ لوگ ہوں اکٹھے کرتے ہیں اگلوں کے اوپر رعب ڈالنے کے لیے کہ دیکھو ہمارے ساتھ اتنے لوگ آ رہے ہیں۔ آج کل بھی اس طرح کرتے ہیں، وقت کے جو لیڈر ہوتے ہیں، یا پریزیڈنٹ، پرائم منسٹر، یا کوئی مرتبے والا آدمی ہو، تو بہترین سے بہترین گاڑی ہوتی ہے، آگے بھی 8-10 گاڑیاں، پیچھے بھی، اور اس کے ساتھ پورا موٹرکیڈ ہوتا ہے،
پتہ چلتا ہے کہ کوئی شخص آنے والا ہے لوگوں کے اوپر رعب ڈالنے کے لیے، بتلانے کے لیے کہ اس کا کوئی مرتبہ ہے، تو اس زمانے بھی اسی طرح تو وقت کا جنریل تھا رستم، تو اس کے سامنے بھی اس کے جو فوجی پیچھے بھی، اور بہترین سفید گھوڑا بہت اونچا اور مسلح، اور حضرت ربیعہ رضی اللہ عنہ آئے تو چھوٹے سے ایک خچر کے اوپر آ رہی ہیں، عام سادے سے کپڑے ہیں، سادے سے ان کے چپل ہیں، اور نیزہ بھی ان کے ساتھ ہے، بلکہ ان کے سامنے جب قالین پھیلائی گئی تو وہ نیزے کے اوپر ڈال رہے تھے تو اس سے وہ اس کے اندر سوراخیں ہو رہی تھے۔ تو خیر، کہنے کا مقصد، کسی اور موقع کے اوپر پوری تفسیر عرض کروں گا، انسان حیران ہوتا ہے کہ ان کے اندر، صحابہ کے اندر کتنی سادگی تھی۔ they were very very simple people۔ تو جب رستم نے، اصل بات کے اوپر آؤں، وقت مختصر ہے، رستم نے حضرت ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ تم لوگ چاہتے کیا ہو، تمہارا مقصد کیا ہے؟ تو اصل بات کے اوپر آ رہا ہوں، تو حضرت ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے، لِنُخْرِجَ الْعِبَادَ مِنْ عِبَادَةِ الْعِبَادِ إِلَى عِبَادَةِ رَبِّ الْعِبَادِ۔ فرمانے لگے کہ ہم چاہتے ہیں کہ اللہ کے بندوں کو بندوں کی بندگی سے نکال کر رب کی بندگی کے اندر ان کو لگا دیں۔ بڑی عجیب بات کہی، غور سے، اور یہ عربی جس انداز میں کہی نا، اس کا ایک عجیب لطف ہے۔ کافی عرصہ پہلے اس کا ترجمہ سوچتے ہوئے، تاکہ صحیح اس کا میں ترجمہ کروں، کافی عرصہ پہلے فرمایا کہ تاکہ رب کے بندوں کو بندوں کی بندگی سے نکال کر رب کی بندگی کے اندر ان کو لگا دیں، یہ ہمارا مشن ہے۔ یعنی بندوں کو جو انسانوں کے سامنے سجدے کرتے ہیں اور انسانوں سے مانگتے ہیں، اس سے ان کو نکال کر رب کے ساتھ ان کو جوڑ دیں، تاکہ وہ رب کے ساتھ اپنا لگاؤ لگا لیں اور اس کو خوش کرنے کی کوشش کریں۔ فرمایا یہ ہمارا مشن ہے۔ تو اس لیے ہمیں بھی یہ سوچنا چاہیے کہ میرا ہر وقت مقصد یہ ہونا چاہیے کہ میرے ہر قول سے، میرے ہر فعل سے، میرے ہر کام سے میرا رب اس سے راضی ہے یا نہیں۔ Is my Lord going to be pleased with what I say, what I do, what I think? If that's the case, then whatever I'm doing, I'm going to be successful in there. And that's going to be the best thing I can do. And alternatively, if what I do is to please the people, to try and get accreditation from them, to try and get appreciation from them, if that is the ultimate aim, then this is going to end in failure. اگر ہمارا مقصد یہ ہو کہ لوگوں کو خوش کرتے رہیں اور لوگوں کی واہ واہ ہمیں حاصل ہوتی رہے اور لوگ ہمیں اچھائی کہتے رہیں اور رب کی خوشی ہمارے سامنے نہیں ہوگی، تو یہ ناکامی ہی ناکامی ہے۔ تو اس لیے ہمارے لیے سب سے اہم کہ ہمارا مقصد اللہ رب العزت کی رضامندی ہو۔ خیر، آج کا وقت بھی مختصر رہ گیا ہے، اسی کے ساتھ آج کے اس سیشن کو ختم کر لیتے ہیں دعا کے ساتھ، اور ساتھ میں یہی کہ ہمارے عقائد تخلیق کے بارے میں، آدم علیہ السلام کے بارے میں، حوا علیہ السلام کے بارے میں، اور اس کے بعد جو ہے اس کے بارے میں اپنے بچوں سے، ینگسٹروں سے بار بار بات چیت کرتے رہیں، تاکہ یہ عقیدہ ہمارے اندر پکا رہ جائے۔ عادل ٹائم، اسی کے ساتھ آج کے اس سیشن کو ختم کر لیتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ اللهم ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم۔ یا رب العالمین، تو ہم سب کو دین کی سچی اور صحیح سمجھ نصیب فرما۔ یا اللہ، تو ہم سب کو دین پر استقامت نصیب فرما۔ یا رب العالمین، جو
لوگ جس جس قسم کی بیماری کے اندر ہیں یا رب العالمین ان تمام بیماروں کو تو شفاء کاملہ عاجلہ مستمرہ دائمہ نصیب فرما۔ یا اللہ جو لوگ پریشان حال ہیں اور جس قسم کی بھی پریشانی کے اندر ہیں یا رب العالمین سب کی پریشانیوں کو تو دور فرما۔ یا رب العالمین ہم سب کو دین پر استقامت نصیب فرما، اور یا اللہ جب ہم دنیا سے رخصت ہوں تو اس وقت یا اللہ تو ہمیں خاتمہ بالایمان نصیب فرما۔ یا رب العالمین جتنے بھی مرحومین اس دنیا سے جا چکے ہیں ان سب کی بخشش اور مغفرت فرما، اور جب ہماری موت کا وقت آوے تو خاتمہ بالایمان نصیب فرما۔ موت کے بعد جتنے بھی مراحل ہیں یا اللہ، قبر والا مرحلہ، حشر والا مرحلہ، پل صراط والا مرحلہ، ان تمام مراحل کو جنت میں داخل ہونے تک تمام مراحل کو آسان فرما۔ یا اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی بھی خیر کی دعائیں مانگی ہیں ان تمام خیر کی دعاؤں کے اندر تو ہم سب کو حصہ نصیب فرما، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جن جن چیزوں سے حفاظت اور پناہ مانگی ہے یا اللہ ان تمام چیزوں سے تو پناہ اور حفاظت نصیب فرما۔ یا رب العالمین جن جن لوگوں نے دعا کا کہا ہے یا لکھا ہے یا ان کو توقع ہے یا اللہ ان تمام لوگوں کی جتنی بھی جائز حاجات ہیں مصلحت کے موافق ہو، جس میں تیری رضا مندی ہو یا اللہ اپنی قدرت کاملہ سے ان تمام کو پورا فرما۔ اور سب سے بڑی بات وہ تیری رضا مندی ہے یا اللہ، دنیا اور آخرت کے اندر تو ہم سب کو اپنی رضا مندی نصیب فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ میں ہوں آپ کا مخاطب مولانا فضل داد، اور ہمارا یہ پروگرام ہر منڈے اور ٹیوزڈے شام کو 7 بجے سے 8 بجے تک ہوا کرتا ہے۔ خود بھی دیکھیے، دوسروں کو بھی بتلائیے۔ اسی کے ساتھ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔